والفجر وليال عشر والشفع والوتر. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال کے 12 مہینوں میں قرآن کریم نے 4 مہینوں کو عظمت والے، احترام والے قرار دیا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جن میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں: شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب المرجب۔ محترم سامعین، اس ماہ مبارک کی بڑے فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ قرآن کریم کی سورہ فجر کی ابتدائی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا ہے والفجر، کہ قسم ہے فجر کے وقت کی۔ مفسرین نے اس فجر میں بعض حضرات نے 9ویں ذی الحجہ کی فجر کو مراد لیا ہے، اور بعض حضرات نے عام فجر کے وقت کو مراد لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھائی اور اس کے بعد ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم کھائی گئی ہے۔ محترم ناظرین، ان 10 راتوں سے محدثین و مفسرین نے یہی عشرہ ذی الحجہ کی ابتدائی 10 راتیں مراد لی ہے۔ ان 10 راتوں کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہوگا کہ آیا ان 10 راتوں کے جو فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں، تو ان کے پیچھے کون سی وہ حکمتیں و مصلحتیں ہیں جن کی بنا پر ان راتوں کو اور ان کے دنوں کو بڑی فضیلت قرار دی گئی ہے۔ چنانچہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام احب الی اللہ ان يتعبد له فيها من 10 ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر، رواہ الترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عشرہ ذی الحجہ کے دنوں سے زیادہ پورے سال کے کوئی دن اتنے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے جتنے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن اللہ کو پسند ہے۔ اور اتنی بڑی فضیلت بیان کی کہ اس کا ایک دن کا روزہ گویا کہ ایسا ہے جیسے 1 سال کے روزے ہیں، اور اس میں ایک رات کی عبادت گویا کہ شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ اس بنا پر بعض محدثین نے کہا کہ عشرہ ذی الحجہ کے دن یہ رمضان کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ فضیلت والے ہیں، چونکہ اس میں عرفے کا دن ہے، اور شب قدر اور رمضان کے آخری عشرے کی راتیں شب قدر کی وجہ سے یہ ذی الحجہ کی راتوں سے زیادہ افضل ہے۔ لہذا اس فضیلت کے بعد ہمیں یہ جاننا ضروری ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روزے کو 1 سال کے روزے کے برابر اور ایک دن ایک رات کے قیام اور اللہ کی عبادت کرنے کو شب قدر کی عبادت کے برابر قرار دیا ہے، تو یہ دن اور ان 10 دنوں کی راتیں کتنی بڑی فضیلت کی حامل ہوگی۔ بڑا بدنصیب ہوگا وہ شخص جو عشرہ ذی الحجہ
کہ 10 دنوں یا 10 راتوں کو غفلت یا سستی کے اندر میں گزار دے اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر اللہ کے سامنے نہ گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اللہ کو نہ راضی کرے اور راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کو خوش نہ کرے، اس سے زیادہ محروم کوئی شخص نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ دوسری ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 راتوں میں سے ایک رات ہے عید الاضحیٰ کی رات، جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی حدیث میں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عیدین کی راتوں میں، یعنی عید الاضحیٰ قربانی کی رات اور عید الفطر رمضان کے آخری دن کی رات، ان دونوں راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہو جائے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات میں قیام کرے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، اس سے معافی اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرے، تو ایسے شخص جس دن تمام دل مر جائے گی تو ایسے شخص کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا۔ لہٰذا اتنی بڑی فضیلت ہے کہ قیامت کے دن جب تمام دل مردہ ہو چکے ہوگے اور تمام انسان حیران و پریشان ہوگے، تو ایسے ہولناک دن کے اندر وہ شخص کا دل زندہ ہوگا جس شخص نے عیدین کی راتوں میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی نماز پڑھی ہوگی، کبھی تلاوت کی ہوگی اور کبھی اللہ کے سامنے دعا اور راہگزاری کی ہوگی۔ لہذا بڑی فضیلت ہے ان دنوں اور راتوں کی۔ معزز ناظرین، ہم تمام کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ان 10 دنوں میں یا ان 10 راتوں میں وہ کون سے اعمال ہیں جن اعمال کو کرنے کے بعد انسان اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے۔ وہ کون سے اعمال ہیں کہ راتوں میں انسان اللہ کے پاس محبوب اور پسندیدہ بن جاتا ہے، اللہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات سمجھنا بھی ضروری ہے کہ ان دنوں اور راتوں کو اللہ نے اتنی بڑی فضیلت کیوں بخشی ہے۔ تو اس کی فضیلت کی وجہ یہ بیان کی گئی کتابوں کے اندر کہ چونکہ یہ ماہ ذی الحجہ بہت سارے اعمالوں کو اپنے اندر جمع کیے ہوئے ہیں، بہت سارے شعائر اللہ کے احکامات اس ماہ مبارک میں انجام دیے جاتے ہیں، چنانچہ اس ماہ مبارک کا سب سے بڑا فریضہ، سب سے بڑا اللہ کا حکم، سب سے بڑا عمل ہے حج۔ اس حج کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ ذی الحجہ کو بھی قابل احترام باعظمت بنا دیا ہے، اور حج یہ اللہ کے لیے دیوانگی، اللہ کی محبت میں دیوانہ پن اور اللہ کے گھر پر جا کر انسانوں کا جمع ہونا، امیر غریب کالے گورے اور ملک کے ہر باشندے کا ایک ساتھ جمع ہو کر ایک ہی لباس میں دن ہو یا رات جب چاہے جب اللہ کے گھر کا ارد گرد طواف کرنا اور بس ایک ہی رٹ لگاتے رہے، تکبیر تشریق اللہ اکبر کی رٹ اور صدائی گونجتی رہے۔ تو اس حج کی برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ماہ مقدس، ماہ معظم اور برکت والا مہینہ بنایا۔ دوسرا اہم عمل اس ماہ مبارک کے اندر میں قربانی کا عمل ہے، اور یہ عمل بھی اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو انجام دیا جاتا ہے، اور اس قربانی کی برکات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقہ طفیل میں جاری کیا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے جو امتحانات لیے گئے ان میں سب سے بڑا امتحان آپ کے فرزند ارجمند اسماعیل علیہ السلام کا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے حکم پر جو اطاعت اور فرما برداری کے فریضے کو انجام دیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی فرزند اپنے باپ کے لیے اس فریضے کو انجام دینے سے عاجز و قاصر ہے۔ تو محترم ناظرین، حج اور قربانی اور دیگر بہت سارے اعمال ہیں جن کی برکات سے اللہ نے ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کو فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ ایک عمل اس ماہ مبارک کے اندر صاحب استطاعت کے ذمے حج کا ہے، دوسرا عمل قربانی کا ہے۔ اگر استطاعت ہو تو شخص کے ذمے شریعت نے قربانی واجب قرار دی ہے، اور تیسرا عمل مستحب و سنت کے درجے میں
ابتدائی 9 دنوں کے روزے 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک کے انسان روزوں کا اہتمام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1 ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک 9 دنوں تک کے روزے رکھنے کا آپ کا معمول رہا ہے، لہذا ہم بھی اس 9 دنوں کے روزے رکھنے کا اہتمام کریں، اور خصوصاً یوم عرفہ جو 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، اس روزے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ امید رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں کہ اللہ اس روزے کی وجہ سے، اس روزے کی برکات سے میرے 1 سال کے پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو محترم ناظرین، اتنا بڑا ثواب روزے کی برکات سے ہے، لہذا ہم حج، قربانی، روزہ اور ان 10 راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ اور دوسری طرف امام قرطبی فرماتے ہیں کہ جتنی زیادہ فضیلت اور ثواب ان 10 دنوں اور راتوں کی ہے، تو اتنا ہی زیادہ ان 10 دنوں میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے پر، اللہ کو ناراض کرنے پر اتنی زیادہ سخت وعیدیں بھی بیان کی گئی ہے۔ لہذا ہم جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نیک اعمال کی کرنے کی فکر کریں، تو دوسری طرف اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس ماہ مقدس کے اندر ہمارے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات لاگو کیے ہیں، جن میں سے سب سے بڑا فریضہ حج ہے، اس کے بعد قربانی ہے، اس کے بعد نفل و روزے ہے، اور جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کی حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص 10 دنوں تک اپنے بال اور ناخن وغیرہ کو نہ کاٹے، یہ عمل مستحب ہے۔ لہذا جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس عمل کو انجام دے سکتا ہے، لیکن اگر اس کے بال اور ناخن 40 دن سے زیادہ بڑھ گئے ہو تو ایسا شخص ان بال اور ناخنوں کو کاٹ سکتا ہے، اس کو اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان 10 دنوں کی اور بقیہ ایام کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔